اے اہل ایمان، خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے، عالموں نے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وہ پورب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ پڑھیں اپنے پروردگار کے نام سے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر انکار اور مذاق کرتے سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ گواہی مت چھپایا کرو، برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو۔ مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ زمین پر تکبر کے ساتھ مت چلو، نہ فضول خرچی کرو اور نہ بخل کرو۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ والدین سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، تحقیق وہ تمہارا سروہی دشمن ہے۔ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ جو لوگ راہ ہدایت پر چلیں گے، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اپنے صدقات احسان جتا کر اور عزا دے کر برباد نہ کرو۔ جو چیز پیغمبر خدا تمہارے پاس لائے ہیں، اس کو لو، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس سے باز رہو۔ لوگو، تم کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، اگرچہ تم پکے برجوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم اس کو جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور اس کو جہنم میں داخل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا،
حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے، جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بخشنے والا اور ہمارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار بدخ کا گوشت کھایا کرو۔ قسم ہے قلم کی، جو کچھ وہ لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان رہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سچ بات کو جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپاؤ، اور اگر تمہیں سچائی کا علم ہو تو اس کو جان بوجھ کر اپنے تک نہ روکے رکھو۔